فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تنویر مشتاق مرحومہ بنت مشتاق حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلی اللہ علیہ. اصل میں یہ زمانہ جو ہے نا وہ اکثریت کے پیچھے چلنے کا ہے، تو یا نہ ہو تو ہم ممبر ہی نہ اس طرح کر لیں تو مگر پھر ان لوگوں کا کیا ہوگا، یہ ایک مسئلہ ہے. ہم کر تو لیتے، ممبر اسی طرف کر لیتے، جدھر اکثریت ادھر مڑ جاؤ. صلوات بر محمد. آپ بیٹھیے، بیمار آپ بیٹھیے بیمار آدمی ہیں، آپ تشریف رکھیے گا. ہاں بھائی، یہ صرف اکیلا بچہ تھا، ہم سوری، مگر ورنہ میرا مزاج اس طرح کا نہیں ہے. اب اکیلے ان سے کیسے بات کرتے ہیں. جائے صلوات بر. اور پھر بھی ہمت نہ کرتے، اگر انہوں نے اشارہ نہ کیا ہوتا آپ لوگوں کو تو میں پھر ہمت نہ کرتا. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا احسان ہمارے آپ کے اوپر ہے کہ اس نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اسلام نصیب ہو گیا. اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. قابل قدر تو وہ لوگ ہیں کہ جو تحقیق کر کے اس راہ پر آئے ہیں. ہمارے اوپر تو کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ ہم کو اسلام مل گیا.
اور اسلام میں بھی وہ شاخ مل گئی جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے ہے، اور یہ دین کوئی نیا بھی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ تمہارا نام مسلمان تمہارے بابا ابراہیم نے رکھا ہے۔ اور جب یہی دین ہے تو پھر قرآن کو کہنے کا حق ہے کہ اس کے علاوہ ہم کسی دین کو مانتے ہی نہیں۔ عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، تو اس کا مطلب کچھ دین اور ہیں جو غیر پسندیدہ ہیں، بٹ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو آیت ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک دین الاسلام، اسلام ہے، دیٹس آل، بس۔ تو دین اگر کوئی ہے، مذہب اگر کوئی ہے، شریعت اگر کوئی ہے جو ریکگنائزڈ ہے خدا کی طرف سے، ریکگنائز کا اسی نے تو بھیجا ہی ہے، تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے۔ اب اگر ہم کو جو ہے واقعاً خدا کی خوشنودی چاہیے تو اسلام اختیار کرنا پڑے گا۔ یہی آیت بھی کہتی ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا ہم اس سے قبول نہیں کریں گے، اور ایسا شخص قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ تو اسلام کیسے قبول ہوتا ہے، قبول کیا جاتا ہے؟ تو کچھ نہیں، کلمہ پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہو گئے مسلمان۔ کا ظاہری طور پر بے شک، لیکن واقعاً کیا کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہم مسلمان ہیں؟ کیا اچھا کلمہ تو چھوڑیے، آپ کلمے کے بعد آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو کیا نماز پڑھنے والا مسلمان ہے؟ کیا روزہ رکھنے والا مسلمان ہے؟ بظاہر ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس اسلام سے فائدہ کیا اگر خدا ہمارے اعمال کو قبول نہ کرے؟ صلوات، آپ قبولیت کرو۔ اور اگر ہم دین کو دیکھیں گے نا تو ایک روایت بڑی غضب کی ہے، پہلے اس کو میں عرض کر دوں تاکہ ہم یہ سمجھ لیں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونا یہ کوئی بہت کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ رضا تقی نقی نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان اور شیعہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ عبا قبا پہنتے ہوں بٹ شیعہ نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ بہترین شاعر ہوں شیعہ نہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب بیاض ہوں شیعہ نہ ہوں۔ مولانا ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے، شاعر ہونا اور ہے، شیعہ ہونا اور ہے۔ اب کون سا شیعہ کہلاتا ہے؟ کہ جس کے اعمال قبول ہوں، دعوے سے تو نہیں ہوگا نا، جس کے اعمال قبول ہوں، اور اعمال میں بھی قبولیت کی مین بنیاد کیا ہے؟ عشق اہل بیت، صلوات۔ اب دھیرے دھیرے آپ چاہے جتنا عمل کرتے جائیے، نمازوں پر نمازیں پڑھتے جائیے، روزوں پر روزے رکھتے جائیے، حج پر حج کرتے جائیے، لیکن کیا یہ سارے اعمال ہمارے قبول ہیں؟ اس کی آسان سی مثال یہ مسجد ہے، اور ماشاءاللہ بڑی مینٹین ہے الحمدللہ۔ اس مسجد کو بنانے میں 1-2 لاکھ روپے لگ گئے، تو کسی کو ٹھیکہ دیا گیا ہوگا، کہیں سے سیمنٹ آئی ہوگی، کہیں سے بالو آیا ہوگا، کچھ مزدور رہے ہوں گے، مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ اتفاق سے 29 شعبان کو کام ختم ہو گیا، تو یہ ہوا کہ اب سامنے رمضان ہے تو افتتاح بھی افطاری سے کر لی جائے۔ تو اب افطاری میں بڑا انتظام ہوا صاحب، 50-60 ہزار 2 لاکھ روپے کا انتظام کیا گیا کہ اتنے میں وہ چلا آ رہا ہے ٹھیکیدار بیچارے، بھیا وہ بچوں کو گاؤں جانا ہے، رمضان ہے، پیسے، ارے بھائی رمضان ختم ہونے دو، بھی رمضان میں کوئی چندہ بندہ ہوگا دے دیں گے جو ہے۔ وہ بالو والا آ رہا، بھائی صاحب میرے پیسے دے دیجیے، وہ لوہے والے آ رہے ہیں، بھائی صاحب میرے پیسے، ایک نیا پیسہ کسی کے دیا نہیں آپ نے۔ آپ کی افطاری قبول ہے؟ آپ کی نماز، مسجد چھوڑیے، اپنے گھر میں آپ نے اگر ادا نہیں کیا ہے، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ عزاداری کر سکتے ہیں؟ تو یہ کسی جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آیت اللہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2 دنا 4 گاؤں کا آدمی، ہم جیسا دیہاتی بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب تک مزدوری ادا نہیں کر لیں گے آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے گھر کی مزدوری ادا نہ ہو تو نماز قبول نہیں، مسجد کی مزدوری ادا نہ ہو تو نماز قبول نہیں۔ جس نبی نے دین پھیلانے کے لیے ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، ساری مصیبتیں برداشت
کی جب تک اس کی اجرت ہم آپ ادا نہ کر لیں گے، کیا ہماری نماز قبول ہوگی؟ کیا ہمارا روزہ قبول ہوگا؟ کیا ہماری عبادتیں قبول ہوں گی؟ تو جب تک نبی کی اجرت ادا نہیں کریں گے، نہ نماز سے کوئی فائدہ ہے، نہ روزے کا بھیا ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، بتائیے اجرت ہے کیا؟ کہ قرآن نے کہا آپ کہہ دیے مجھ کو کچھ نہیں چاہیے، بس میرے بچوں سے محبت کرتے رہنا، صلوات، یہی نہ ہے بات، کوئی نئی بات تو نہیں چلتی ملتی ہے۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، پیغمبر آپ کہہ دیجئے مجھ کو کچھ نہیں چاہیے رسالت کی اجرت کے سلسلے میں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ اب اگر محبت نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول؟ تو جب عقل کہتی ہے تو حدیث ماننے میں کیا زحمت ہے آپ کو؟ عقل نے کہا نا کہ اگر محبت اہل بیت نہیں ہے، اجرت نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اجرت کیا ہے؟ محبت اہل بیت ہے، اور اہل بیت کی پہلی فرد کا نام ہے علی۔ تو جب یہ بات عقلاً طے ہے تو اس حدیث کو ماننے میں کیا زحمت ہم کو آپ کو ہے؟ نبی نے فرمایا علی، اگر کوئی شخص روزوں پر روزے رکھتا جائے، نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہاں روایت یہ نہیں کہتی کہ جنت میں نہیں جائے گا، کیا کہا روایت نے؟ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ خوشبو کی اپنی اوقات ہے، کچھ خوشبوئیں وہ ہیں، ہاں ہے ابھی اثر، کچھ خوشبوئیں یہ ہیں کہ یہ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ خوشبو وہ ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، تو خوشبو کی اپنی اوقات ہے نا، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی۔ اب اگر روایت کہتی ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا تو پہلا سوال یہ ہے کہ جنت کی خوشبو جاتی کتنی دور تک ہے؟ صلوات، پہلے یہ کہ خوشبو جاتی کتنی دور تک؟ ابھی میں وہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو یہیں چھوڑ دیجئے۔ میں گاؤں کا آدمی، مجھ کو تجربہ ہے، آپ لوگوں کو نہیں ہوگا۔ ایک آدمی 1 گھنٹے میں پیدل کتنا چل لے گا؟ نارملی 4 کلومیٹر آرام سے، تھوڑا اور اسپیڈ بڑھا دے گا تو 5 تک جا سکتا ہے، 4 کلومیٹر ہے نا، 5 کلومیٹر 24 گھنٹے میں کتنا چلے گا؟ آپ راؤنڈ فیگر میں چلیے 100، ایک دن میں 100 کلومیٹر چلے گا تو 30 دن میں 3000، تو اب 3000 24 گھنٹہ تو نہیں چلے گا نا، آدمی آرام کرے گا، کچھ کرے گا، تو 2000 مائنس کر دیجئے۔ ایک مہینے میں ایک آدمی چلتا ہے کتنا؟ 1000 کلومیٹر، تو 12 مہینے میں 12000، اور اگر ایک آدمی ایک سال میں 12000 کلومیٹر چلتا ہے، پیدل کی بات ہے، تو 500 سال میں 12 پنجے 60، کتنا ہوا؟ 6 لاکھ ہوا نا، 6 لاکھ کلومیٹر، اس کو بھی آپ جتنا چاہیے کم کر لیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ بعض روایتوں میں 2000 ہے، کم سے کم جو روایت ہے وہ 500 کی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جنت کی خوشبو 500 برس کے فاصلے سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اب آپ سمجھے کہ جنت کی بو کتنی دور تک جا رہی ہے۔ اور اب روایت میں مزہ آئے گا کہ اگر علی کی محبت نہیں ہے تو اتنا دور رکھے جاؤ گے کہ جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتے۔ صلوات بر محمد۔ تو پورے دین کی بنیاد اور بیس کاہے پر ہے؟ عشق اہل بیت، عشق امیر المؤمنین۔ بغیر اس کے نہ ہماری نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج۔ ہو گئی بات؟ تو ایک بات تو طے ہو گئی، کچھ چیزیں کچھ چیزوں کی وجہ سے قبول کی جائیں گے، جیسے اعمال قبول ہوں گے کس کی بنیاد پر؟ عشق۔ سوال، عشق اہل بیت کب قبول ہوگا؟ صلوات بر محمد۔ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کاہے پر ہے باس؟ محبت اہل بیت کی محبت نے کچھ کرتے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے۔
خوب اہل بیت کی محبت ہے ہمارے دل میں، ہو گیا کام ہمارا؟ کا سوال اس بات کا ہے کہ محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں نا، کس کی محبت کا؟ اہل بیت کی۔ تو ہمارے کہنے سے ہم محب اہل بیت کہلائیں گے، یا جن کی محبت کا ہم دھم بھرتے ہیں جب تک وہ ایکسیپٹ نہ کریں؟ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے کہ یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ہمارا کیا حال ہے۔ یہ ہم یہ سب دکھاوا کر رہے تھے، نام و نمود کر رہے تھے، واقعاً محب علی ہیں، یہ کیسے طے ہوگا؟ کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اگر صراط سے گزر گئے تو گویا محب علی تھے، صلوات، یہ بھی سنتے چلیے، اگر صراط سے گزر گئے تو گویا محب علی تھے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا روایت یہ کہتی ہے کہ لا یجوز علی الصراط، صراط سے کوئی شخص گزر نہیں سکتا۔ صراط کسے کہتے ہیں؟ جسر علی جہنم، جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اس کے اوپر سے گزرنا ہے، تو جائے گا تو آدمی، مگر گزر کوئی نہیں سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا دیا ہوا اجازت نامہ ہوگا۔ روایات میں لفظ استعمال ہوا جواز کا، کہ جب تک علی کی طرف سے جواز نہیں ہوگا۔ آج کی عربی میں جواز جو ہے وہ پاسپورٹ کو کہتے ہیں۔ بھائی اس ملک سے اس ملک جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، تو اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے کچھ تو چاہیے نا پار، تو وہ جواز جب تک نہ ہوگا تب تک انسان صراط پار نہیں کر سکتا۔ جواز کس کو ملے گا؟ کہ علی جس کو چاہیں گے دیں گے۔ اب وہاں پہنچ گئے ہم، یہ اور بات ہے کہ سب کی رفتار الگ الگ ہوگی، اس سے ہمارے بحث نہیں ہے، نہ ہمارے موضوع میں ہے۔ اب وہاں پہنچے، ہم کو جو ہے وہ مولا کی طرف سے اجازت نامہ نہیں ملا، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اچھا، برگشت نہیں ہے، واپسی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک قرآن میں آیت ہے کہ مرنے کے بعد جو ہوگا، عجیب آیت ہے، یہ آیت سنیے آپ، صلوات فرمائیں، ہوگا کیا؟ اگر صراط سے کراس نہیں ہو پائے تو ہوگا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بچنے والا نہیں ہے، سب کو وارد جہنم ہونا ہے۔ عباس کہتے ہیں کہ وارد کا مطلب جو ہے وہ پہنچنا، اس لیے کہ دونوں لفظ دونوں معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے۔ وارد کے معنی داخل ہونے کے بھی ہیں، اور وارد کے معنی بولیے پہنچنے کے بھی ہیں۔ جناب موسیٰ کا قصہ سنا ہوگا آپ نے، جا رہے تھے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، قرآن کہتا ہے کہ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ایک جناب موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک ان کا دشمن تھا، دونوں لڑ گئے۔ تو اب جو بیچارہ موسیٰ کا شیعہ تھا وہ تھوڑا کمزور پڑ گیا، تو اس نے فریاد کی جناب موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام پڑھ لے، اور ایک لگایا اس کو، جو قرآن کی روح سے وہ گرا، وہیں ختم ہو گیا، مر گیا۔ تب تک جو ہے وہ گاؤں سے بھاگا بھاگا ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ موسیٰ نکل لو یہاں سے۔ وہ سب آ رہے ہیں گاؤں والے، سمجھ گئے سب مر ڈالیں گے تم کو۔ جناب موسیٰ وہاں سے چل پڑے گا، جو تو اکیلے ہیں اور پوری پبلک پیچھے آ رہی ہے۔ چلتے چلتے کہاں آئے؟ اب یہی لفظ قرآن نے یوز کیا ہے، فلما ورد ماء مدین، جب موسیٰ چاہے مدین پر وارد ہوئے۔ تو اب یہ وارد ہوئے کا مطلب داخل ہوئے نہیں ہوا، وارد ہوئے کا مطلب پہنچے۔ تو ایک معنی ہے وارد کے پہنچنے کی، داخل کے بھی ہیں، وہ دوسری آیت تو ملے گا۔ تو یہاں کا مطلب شاید یہ ہو کہ ہر آدمی کو جہنم پر وارد ہونا ہے، تو وارد ہونے کا مطلب جہنم میں چلا جائے گا۔ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یعنی جہنم سے گزرنا سب کو ہے، صلوات بر محمد جہنم سے گزرنا سب کو ہے۔ اب اسی سے صراط کا اس بات کرتے ہیں۔ البتہ بعض کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ وارد کے معنی پہنچنے کے ہیں، اس لیے کہ وارد کے معنی داخل کے بھی ہیں، چلیے وہ بھی سنی لیجئے۔
اس لیے ذرا سا ہم نے دیکھا کہ محمد رضا بھائی یوں ہوئے تو ہم نے کہا جب توجہ ہے تو لاؤ اس کو بھی بیان کر دیا جائے. صلوات بر محمد. وارد کے معنی داخل ہونے کے بھی ہیں. وہ کہاں ہیں؟ اسی قرآن میں ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. تم اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سب جہنم کا ایندھن ہے. ہوگا کیا؟ انتم لہا واردین. اور تم سب کے سب جہنم میں وارد ہو جاؤ گے. یہاں وارد ہونے کا مطلب تھوڑی ہے کہ سجا دیے جائیں گے جہنم میں کنارے کنارے. یعنی سب کو جہنم میں داخل ہونا ہے. بڑی خوبصورت بحث یہاں مفسرین کی ہے کہ اگر ہم وارد کے معنی پہنچنے کے لیتے ہیں چلیے صراط ہے, اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن اگر وارد کے معنی داخل ہونے کے ہیں تو اس کا مطلب سب کو جہنم میں جانا ہے. چلیے ہم آپ چلے گئے کچھ کھٹا کچھ میٹھا والے, سلمان بھی جائیں گے. آگے کی تو میری ہمت نہیں ہے لفظ بولنے کی. سلمان بھی جائیں گے معاذ اللہ, ابو ذر بھی جائیں گے, مقداد بھی جائیں گے. اگر وارد کے معنی داخل کے آئیں, قرآن کہتا ہے کوئی بچنے والا, سب کو جانا ہے. تو داخل میں کیا بات؟ بعض بزرگوں کہنا کہ اگر آپ داخل بھی لے, اول تو صراط کی میننگ آتی ہے, بٹ اگر داخل کے معنی بھی لیتے ہیں تو قرآن نے جہنم میں جانے کی بات کی ہے, جہنم میں جلنے کی بات نہیں کی ہے. صلوات جہنم میں جانا اور ہے اور جہنم میں جا کے معذب ہونا وہ اور ہے. کہ جب عذاب نہیں ہونا جہنم میں ڈالنے کی ضرورت کہاں. اس کا بھی فلسفہ ہے کہ جہنم میں اس لیے ڈالا جائے گا مومن غیر مومن سب کو, تاکہ جو مومن ہے ان کو نعمتوں کا صحیح لطف مل سکے, اور جو واقعی جہنمی ہیں ان کے عذاب میں شدت پیدا ہو جائے. کہ کیسے کا دونوں وہیں وہیں ہیں. یہ تڑپ رہا ہے, پریشان ہے, یہ سکون سے گزرے جا رہے ہیں. تو جب اس کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے تو خوش ہوں گے نہیں اندر سے, یار اچھا ہوا محب اہل بیت تھے, ورنہ یہی حال ہمارا بھی ہوتا. اب جب یہ یہاں سے پار ہو کے جنت پہنچے گا تو نعمتوں میں لطف میں اضافہ ہوگا نہیں ہوگا. وہ جو بیچارہ تڑپ رہا, یار تم کو کوئی ٹینشن نہیں, بڑے آرام سے, کاش ہم بھی جو ہے وہ اچھے اعمال کر لیتے. تو ڈالنے کا ایک فلسفہ یہ ہے, بعض کہتے ہیں کہ تاکہ جہنمیوں کے عذاب میں جو شدت پیدا کی جا سکے اور مومنین کے جو نعمتیں ملنے والی ہیں اس کے احساس میں اور اضافہ, لطف میں اضافہ کیا جا سکے. کہ صاحب ایسا کیسے ممکن ہے؟ کہ دنیا میں اللہ نے کر کے دکھلا دیا ہے. جہنم سے کم آگ نہیں تھی جس میں ابراہیم کو ڈالا گیا. کہ جب ابراہیم یہاں رہ سکتے ہیں تو وہاں تم بھی رہ سکتے ہو, اپنے کو ٹھیک کر لو. صلوات بر محمد. یہ ایک جزوی بات تھی جو میں نے ہلکا سے ادھر بھی اشارہ کر دیا, لیکن اصل کیا ہے کہ صراط سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کوئی نہیں ہے تم میں سے مگر یہ کہ وارد جہنم ہوگا, یعنی جہنم سے اس کو گزرنا پڑے گا صراط سے. ثم, اب جب آپ وہاں پہنچے تو سب تھوڑی پار ہو جائیں گے. اب قرآن کی آیت, ثم نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا, جو متقی ہیں ہم ان کو نجات دے دیں گے, یعنی وہ پار ہو جائے گا. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور جو ظالم ہیں وہ انتہائی ذلت کے ساتھ اسی جہنم میں پڑے رہ جائیں گے. تو اس کا مطلب کہ جانا سب کو ہے. پار کون ہوگا؟ قرآن نے کہا نُنَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا, جو متقی ہیں ان کو نجات دیں گے. امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ, سنیے, مولائے کائنات کے القاب بہت سے ہیں. مومنوں کے امیر ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, خلیفۃ المسلمین, امیر المؤمنین. امام سب کے ہیں, سارے مسلمانوں کے, سارے مومنوں کے. اب امام کا کیا؟ امام المسلمین,
امام المؤمنین کہنے امام المتقین. تو اس کا مطلب یہ ہوا نمبر 1 اگر آپ کو وہاں سے ورقہ چاہیے تو ورقہ ملے گا امام المتقین سے. متقی نہیں ہو جاؤ گے تو کہاں سے ملے گا؟ صلوات. تو پہلی چیز یہ ہے کہ بغیر امیر المومنین کی اجازت کے کوئی صراط پار نہیں کر سکتا. پار وہی کرے گا جس کے پاس مولا کائنات کا بولیے اجازت نامہ ہوگا. تو یہ تو وہاں مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اب معلوم ہوا ٹپک گئے وسیع صاحب. اب جب ٹپک گئے تو کچھ نہیں ہو سکتا. یار اتنی مجلسیں پڑھی یہ سب ہوا, یہ کیا ہوا؟ کا اس کا مطلب محبت میں تمہاری کھوٹ تھا مولوی صاحب. اگر محبت ٹھیک ٹھاک ہوتی تو پار ہوتے. تو جب وہاں پتہ چلے گا تو پلٹ نہیں سکتے نا. روایت وہ ہے قرآن میں ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے رب ارجعونی, پالنے والے پلٹا دے, لعلی اعمل صالحا, میں اچھا عمل کروں گا. اللہ کہے گا یہ سب بکواس کرتے ہیں, پھر جائیں گے پھر وقت پڑھ دیں گے. یہ ایک ٹھیک ہونے والے لوگ نہیں ہیں. تو جب وہاں پتہ چلے گا کہ ہم عاشق علی نہیں ہیں, کچھ کر نہیں سکتے, تو عقل مندی کیا ہے کہ بھیا مرنے کا چکر چھوڑو, ابھی طے ہو جائے کیسے کوئی نسخہ ہے کہ ہم اپنے لیے یہ طے کر پائیں کہ ہم واقعاً محب علی ہیں کہ نہیں ہیں. اس لیے کہ امامہ دلیل نہیں ہے, مجلس پڑھنا دلیل نہیں ہے. کہاں سے کہہ دیا؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں فارمولہ. ہم لوگ تو بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن پرائمری اسکول میں جب پڑھتے تھے, دیہاتی آدمی گاؤں کے اسکول میں پڑھے تو, لیکن اس وقت کے ٹیچر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے تھے. تو جب میتھ پڑھاتے تھے ماسٹر صاحب تو فارمولہ بھی بتاتے تھے کہ کیسے چیک کرو گے کہ تمہارا آنسر بولیے صحیح ہے کہ نہیں. یہ ملتا تھا نا. تو کیا اہل بیت نے کوئی فارمولہ نہیں دیا ہے کہ اگر ہم یہی جانچنا چاہیں کہ ہم محب ہیں کہ نہیں ہیں, فارمولہ کیا ہے؟ ایک 20 منٹ وہی فارمولہ سن لیجئے, ہم خود طے کر سکتے ہیں کہ ہم دعوے دار ہیں کہ عاشق ہیں. صلوات بر محمد. ہم خود طے کر سکتے ہیں. نمبر 1 ایک اور صلوات بر محمد جلدی. ایک حدیث ہے, فارمولے کئی ہیں, میں 2 سناتا ہوں چھوٹے چھوٹے فارمولے. نمبر 1 اصول کافی میں ایک روایت ہے, موضوع اس کا الگ ہے لیکن اتنا سا ہمارے کام کا ہے تو وہ روایت میں یہاں لا رہا ہوں. اصول کافی کی پہلی جلد میں باب ہے فضیلت العلماء, علماء کی فضائل میں. وہاں چھٹے امام سے ایک روایت بڑی زبردست ہے, سنیے آپ. امام فرماتے ہیں اذا رأیتم العلماء, آپ ٹینشن مت لیجئے کہ مجمع کم ہے, باہر سب کرسی بھری ہوئی ہے, آپ ٹینشن مت لیجئے. صلوات بر محمد. اذا رأیتم العلماء محبا لدنیاہم, حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دیکھو علماء کو کہ یہ دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں. عجیب عجیب روایت ہے واقعا. یہ مت سوچئے گا کہ ہمارے اوپر چپک رہی ہے, ہم عالم والم نہیں ہیں, طالب علموں میں شمار ہو جائے تو اسی میں بڑا کام ہو جائے گا. صلوات بر محمد. اس لیے یہ حدیث ہمارے اوپر نہیں چپکتی, علماء پہ چپکتی. ہم تو اسٹوڈنٹ لائف ہماری ابھی ہے. اذا رأیتم العلماء, اگر دیکھو علماء کو کیا محباً لدنیاہم, وہ دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں. حضرت فرماتے ہیں فاتہموہ علی دینکم, جلدی سے ان سے اپنا دین بچا لو, جلدی سے ان سے اپنا دین بچا لو. سنائے آپ کو ایک قصہ سن لیجئے. صلوات درواتا. مرحوم شیخ مرتضی انصاری, نام سنا رضوان اللہ علیہ, یہ علماء ہے واقعا. شیخ مرتضی انصاری کے پاس آیا کوئی پیسے والا,
اس نے دیکھا کرائے کے مکان، سستانی آج بھی کرائے کے مکان میں ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں پتہ ہے، تو وہ کرائے کے مکان میں ہیں، ان کے یہاں اپنا کچھ کہنے لگا صاحب میں جا رہا ہوں حج پر، یہ کچھ پیسے ہیں اس کو رکھ لیجئے آپ، یہ خمس کا نہیں ہے۔ اس کا جواب کیا تھا؟ یہ خمس کا نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی پیسہ ہے اور میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، ہبہ کر رہا ہوں، ایک مکان بنوا لیجئے اپنا۔ لے لیا، وہ چلا گیا۔ اچھا تب کا حج جو ہے 2 مہینے سے کم کا تو ہوتا نہیں تھا، آدمی جائے گا آئے گا، خیر وہ 1-2 مہینے کے بعد جب پھر پلٹا تو پھر آقا کے پاس گیا۔ تو اب ہو سکتا ہے دل میں رہا ہو کہ یار میرے پیسے کا، آدمی کی فطرت ہوتی ہے نا کہ دل میں رہا ہو کہ پیسے کا کیا ہوا ہمارے، تو آقا نے کہا کہ بھائی وہ تم مکان کے لیے دے گا، جی جی کیا ہوا، بن گیا مکان؟ کہا چلو دکھلاتے ہیں۔ آقا شیخ مرتضیٰ انصاری لے کے اس کو آئے، ایک مسجد تھی، کہ یہ دیکھو بن کے تیار، کہ یہ مکان کہیں تو مسجد ہے صاحب، کہ یار مکان بنا لیتے تو 10 سال رہتے اس میں، 20 سال رہتے بس نا، اور اس کے بعد ہمارے لڑکوں کے پاس چلا جاتا، وہ پتہ نہیں کیا کرتے کیا نہ کرتے۔ یہ بھی مکان ہی ہے لیکن یہاں نہیں ملے گا، یہاں مسجد ہے، اس کا عوض ہم کو آخرت میں ملے گا جو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ تو جہاں یہ ہوتا ہے نا وہاں آدمی کہہ کے دیتا ہے کہ یہ آپ کو دے رہا ہوں، مال امام نہیں ہے، تب بھی وہ راہ دین میں خرچ کرتا ہے۔ عالم یہ ہے، صلوات بر محمد۔ تو امام نے وجہ کیا ہے؟ اپنا دین بچاؤ، کیوں فرمایا اذا رأیتم العلماء محبا لدنیاہم، اگر دیکھو علماء کو کہ وہ دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، فاتہموہ علی دینکم، جلدی سے اپنا دین ان سے سمیٹ لو، ہاں بچا لو۔ کیوں؟ اب امام کا جواب یہ ہے، اس لیے کہ محبت کا تقاضا یہ ہے، میرا موضوع علماء نہیں ہے، میرا موضوع ہے محبت کے کرشمے کیا ہیں۔ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے محبوب کے ابروؤں کے اشارے پہ چلتا ہے۔ چونکہ یہ عالم دنیا سے محبت کرنے لگا ہے اس لیے اس کو تمہارے دین سے مطلب نہیں ہوگا، یہ دنیا میں جو فائدہ ہوگا وہ چلے گا، ہم سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ اتنا نکلا نا کہ امام نے کیا فرمایا کہ محبت کا تقاضا یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے ابروؤں کے اشارے پہ چلتا ہے۔ ایک نسخہ مل گیا، ہم دعوے دار ہیں کہ محب علی ہیں، ہم دعوے دار ہیں کہ محب اہل بیت ہیں، ہم کو بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے کہ اگر کہیں فرمان مولا آ گیا، میرا دل کہتا ہے میں جاتے ہیں یا مولا فرماتے ہیں میں جاتے ہیں، وہیں طے ہو جائے گا کہ عاشق ہیں کہ نہیں ہیں۔ صلوات، وہیں طے ہو جائے گا۔ اور اس کی مثال محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو نہ اپنی سوچ ہے نہ اپنی فکر ہے، جو میرا محبوب چاہتا ہے، جو میرا معشوق چاہتا ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے تاریخ اسلام میں کہ جس کی ایک تلوار پر پوری کربلا رکی ہوئی ہے، وہ چاہ لیتا تو کربلا کا وجود نہ ہوتا۔ کربلا کا کیا، یزید تخت ہی پر نہ بیٹھ پاتا اگر وہ چاہ لیتا۔ ایک تلوار پہ، سمجھ گئے نا، ایک تلوار پہ سب ٹکا ہوا کا کون؟ مالک اشتر، صفین، سنا ہے نا، یہ تلوار اٹھی ہے خیمے تک پہنچ گئے تھے۔ ایک تلوار کا کام تھا، جب باپ ہی مر جاتا تو یزید کا نمبر ہی نہ آتا، ہاتھ یوں ہے تب تک مولا کا آدمی پہنچ گیا۔ مالک، امام نے کہا پلٹ آؤ، انصاف سے بتائیے، ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ارشینیا، ہم آپ ہو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مالک بھائی مار دیجئے، جھنجھٹ ختم ہو جائے گی، پھر جا کے مولا کے آگے ہاتھ پیر جوڑ لینا ہے، سرکار غلطی ہو گئی، اب مولا غلطی ہو گئی، لیجئے گردن مار دیجئے، اب کیا کیجئے گا، اب تو ہو گئی۔ اور رحیم و کریم تو آئی ہیں، ہمیں جو حور کو معاف کر سکتے ہیں وہ مالک کو نہ کر دیتے؟ حور معاف ہو سکتا ہے تو مالک نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا جھنجھٹ ختم ہو جاتی، جنگ تو جیت لیتے، لیکن مالک کا درس یہی ہے،
تم سمجھتے ہو کہ جنگ جیتنا یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں اطاعت امام اصل ہے، اپنے نفس کی جنگ جیتنا اصل اطاعت امام ہے۔ تو پہلا فارمولہ ہم خود جانچ سکتے ہیں کہ کیا جہاں مسئلہ آ جائے کہ ایک طرف امام یہ فرماتے ہیں، میرا دل یہ کہتا ہے، دل کو پیچھے کر کے امام کی مرضی سب کچھ ہے، اگر یہ ہے ہم عاشق ہیں، ورنہ مولوی صاحب قبا پہننے والے بہت ہیں کائنات میں، امامہ لگانے والے بہت ہیں کائنات میں، کوشش کرو وسیع حسن محب اہل بیت بن جاؤ۔ مولانا ہونا آسان ہے، محب اہل بیت ہونا مشکل ہے، شاعر ہونا آسان ہے، محب اہل بیت ہونا مشکل ہے، صاحب بیاض ہونا آسان ہے، محب اہل بیت ہونا مشکل ہے۔ پہلا فارمولہ یہ ہے۔ دوسرا، اور مجلس تمام صلوات پر، ایک تو یہ ہو گیا کہ اگر دعوی عشق ہے تو نہ اپنی کوئی سوچ، نہ اپنی کوئی فکر۔ بھئی آپ کربلا چلے جائیے نا، حضرت عباس کو دیکھ لیجئے، کیا ضرورت تھی عاشور تک بیٹھے رہنے کی؟ کیا ضرورت تھی عاشور تک بیٹھے رہنے کی؟ 7 محرمہ، آپ امام ہیں، آپ برداشت کیجئے، ہم سے نہیں ہو پاتا، ہم بچوں کی پیاس نہیں دیکھ پائیں گے۔ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اس وقت تک نہیں گئے جب تک امام نے اجازت نہیں دی۔ اصل عشق اس کا نام ہے، اصل محبت اس کا نام ہے۔ یہ ایک، اب آئیے دو۔ ایک حدیث ہے ہمارے مولا امیر المؤمنین سلام اللہ فرماتے ہیں، اوصیکم، اچھا میں سمجھا اذان ہوئی، میں نے گھڑی دیکھی کہ ابھی وقت تو ہوا نہیں ہے۔ صلوات اچھا شاید زنانی مجلس بھی ساتھ ساتھ شروع ہوئی، تو بھائی وہ اپنی سنیں، ہمیں کیوں سنا رہی ہیں؟ کہاں گئے بھیا؟ کہتے ہو اپنی سنیں ہمیں نہ سنائیں۔ صلوات بر محمد۔ لیکن مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہماری آواز بھی تو وہاں جا رہی ہے، تو ہمارے ڈسٹربنس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہوگا، تو ہم بھی کریں کہ اندر رہے آواز، وہ بھی کریں کہ اندر، دونوں ملا وجہ جو ہے مرد و عورت کا جھگڑا اچھی بات تو نہیں ہے نا۔ صلوات بر محمد۔ اچھا لیکن مجلس تو تباہ ہو گئی ہے۔ چلیے صلوات بر محمد۔ اچھا سننے والے کو اتنا ڈسٹرب ہو یا نہ ہو جتنا پڑھنے والے کو ہوتا، تو یہ ایک ہو گیا نسخہ یہ کہ جہاں ہماری کوئی دوسرا، بس 10 منٹ اور 15 منٹ ختم بات۔ امیر المؤمنین فرماتے اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو اپنی محبت کی۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، میری نہیں، ہم لوگوں کی، یعنی اہل بیت کی محبت۔ تو یہ تو قرآن سے ثابت ہے، مولا نے بھی وصیت کی۔ اس کے بعد کا جو جملہ ہے مولا کا وہ سنیے۔ شیعہ گھر میں پیدا ہونا یہ نعمت ہے خدا کی، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو ہم اہل بیت سے محبت کرتے رہنا، والاحسان الی شیعتنا، 2، اور میں وصیت کرتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کے ساتھ، بولیے، احسان کرتے رہنا، اچھا سلوک کرتے رہنا۔ خب ہم نماز روزہ کر رہے ہیں، محب اہل بیت ہیں، مجلس ہی پڑھتے ہیں، دنیا سے ہم سے مطلب نہیں ہے، امام فرماتے ہیں نہ، ہم ایسی محبت قبول، جملہ اگلا ہے یہ، فرماتے ہیں والاحسان الی شیعتنا، ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ پھر فرماتے ہیں فمن لم یفعل، اگر کوئی یہ نہیں کر سکتا، یعنی دوسروں کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہی مولا نے کلیئر کر دیا۔ آپ چاہے جتنے بڑے دعوے دار ہو محبت اہل بیت کے، لیکن دوسرے شیعوں کے اگر آپ کام آنے لائق نہیں ہیں تو آپ کچھ ہو سکتے ہیں، محب علی نہیں ہو سکتے۔ صلوات بر محمد۔ کام نہیں آ، بس ایک چھوٹی سی داستان سناتا ہوں میں۔ نام ہے علی، اتفاق سے باپ بیٹے دونوں پکے محب اہل بیت۔ ابا کا نام یقطین، بہت مشہور نام ہے، باپ کا نام یقطین، بیٹے کا نام علی، پولیٹیشین بھی ہیں اور کافی
اچھے معیاری سیاستداں ہیں، اتنے کہ ہارون نے پیشکش کر دی اپنے وزیر ہونے کی، اور وہ بھی ہلکا پھلکا نہیں، ڈائریکٹ، جسٹ آفٹر ہارون، جس کو آج کی زبان میں کیا کہا جائے، پرائم منسٹر، وزیر اعظم۔ چھوٹی موٹی چیز ہے؟ ہاں دیکھیے اس کو کہتے ہیں عشق۔ لیکن علی بھائی ایسے مومن آدمی، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آئے امام، 7ویں امام کا زمانہ ہے، سنیے اور ختم۔ مولا آفر ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی بغیر امام کی اجازت کے میں منسٹری بھی قبول نہیں کروں گا۔ ایک زمانہ وہ تھا، ایک زمانہ یہ ہے کہ ہم جو ہے چند دن کے اقتدار کے لیے امام پر جملے کسنے لگتے ہیں، رسول اللہ پر کرنے لگتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو، صلوات بر محمد۔ وہ لوگ تھے لیکن ہم لوگ، مولا نے کہا قبول کر لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اجازت ہے، آپ کیجئے کام، کوئی حرج نہیں، چاہے جس پارٹی میں رہیے۔ امام نے کہا ایکسپٹ کر لو، بٹ ہمارے چاہنے والوں کے کام آنا۔ ایک وعدہ تم کرو، ایک وعدہ میں کرتا ہوں۔ تم ہمارے شیعوں کا کام کرو گے، بچانے کا کام ہمارا ہوگا۔ بابا تم پہلے ان پر اعتبار کر کے تو دیکھو، وہ وعدہ کر رہے ہیں بچانے کا، تم بچنے کے چکر میں کیا کیا حرکتیں کیے جا رہے ہو۔ پہلے ان پر اعتبار۔ ٹھیک ہے مولا، ہو گیا، یہ ہو گئے پرائم منسٹر۔ اب میں آپ کو پہلے ایک چھوٹے چھوٹے 2 قصے، آپ لوگوں سے معذرت کے ساتھ بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے 2 قصے سناتا ہوں، جس میں امام نے وعدہ نبھایا کیسے۔ صلوات بر محمد۔ تو بڑے کلوز تھے ہارون سے۔ ہارون نے کچھ پیسہ اور خلعت، لباس وغیرہ دیا۔ یہ اتنے عاشق تھے کہ پورا تحفہ ہارون کا اٹھایا، بھیج دیا کہاں؟ امام کے پاس۔ امام نے پیسہ رکھ لیا، جو خلعت تھی اس کو واپس کر دیا، یہ کہہ کے رکھو کام آئے گا۔ ہم آپ جاتے ہیں کربلا نا، زری سے مس کر کے لاتے ہیں تو کتنے احترام سے رکھتے ہیں، وہاں تو ڈائریکٹ امام کے ہاتھ سے مس ہو کے آ گیا ہے۔ تو اب علی بھائی نے اس کو بڑھیا خوشبو لگا کر کے بڑے اہتمام سے رکھ دیا۔ ایک ان کا کوئی غلام تھا، کسی بات پہ ڈانٹا واٹا ہوگا واللہ عالم، وہ تب گیا، اس ڈائریکٹ چلا گیا ہارون کے پاس۔ اب چونکہ پرائم منسٹر کا آدمی ہے تو کوئی روکنے والا بھی نہیں، پہنچ گیا، کہا اس میں بڑا اعتبار کرتے ہیں آپ، پکا رافضی ہے۔ کیسے؟ کہ وہ آپ نے دیا تھا، بھیج دیا اپنے امام کو۔ کہ وہ کون سی بات، ابھی چیک ہو جائے گا۔ اچھا پیسہ تو نہیں چیک ہو سکتا نا، پیسہ تو خرچ ہو گیا۔ امام نے بلایا، ہارون نے بلایا علی بھائی کو، ارے بھائی میں نے آپ کو کچھ خلعت ولات دی تھی۔ کہا جی ہاں۔ ہے؟ کہا بالکل ہے۔ منگوا سکتے ہو؟ کہا ابھی منگوا لیتے ہیں، جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر آؤ، وہاں گھر جاؤ، وہاں فلاں کمرے میں بڑا سا ایک بکسا، اس میں ایک صندوقچی لے آؤ۔ وہ لے آئے، کھولا گیا، پورا دربار بہک اٹھا، صاحب ایسی خوشبو لگا کے رکھا تھا۔ کہنے لگے بڑے احترام سے رکھے ہوئے ہو۔ علی بھائی کو چانس مل گیا، کہنے لگے حضور آپ کا تحفہ ہے نا۔ یہ گئے تھے شکایت کرنے، جس نے شکایت کی اس کو تختے پہ چڑھا دیا گیا، کہا جاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ امام کا پہلا وعدہ پورا ہوا، تم کام کرو، بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ صلوات سنیے، 2 چلتی 2 پیر کا مسح کیسے کرنا چاہیے؟ ایسے کہ ایسے ہم لوگوں کا پڑھایا جاتا ہے مولوی کلاس میں کہ معکوسن، آیا ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اختلاف اس زمانے میں بھی تھا، ایسے ہوگا کہ ایسے ہوگا۔ لوگوں نے کہا چلو علی بھائی سے پوچھتے ہیں، بہت کلوز ہیں امام کے۔ علی بھائی نے کہا کہ امام موجود ہے تو ہم کون ہیں فتویٰ دینے والے۔ ایک جگہ روایت میں چھٹے امام فرماتے ہیں، سن لیجئے اس کو، کہ فتویٰ دینے سے ایسے بھاگو جیسے آدمی شیر سے بھاگتا ہے، جلدی سے اپنی عقل لگا کے مت دین میں دخالت کریں مولوی صاحب۔ صلوات۔ تو ہم کون فتویٰ دینے والے؟ امام کیا لکھ دیا،
کہ یہ چیز ہے. کوئی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مسا کیا ایسے ہو سکتا ہے یا ایسے ہو پیر کا, اس کا جواب دینا چاہیے تھا نا امام کو. امام نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. اب نیا طریقہ وضو کا, 3 بار کلی کر لیا کرو, 3 بار ناک میں پانی ڈال لیا کرو, 3 بار چہرہ دھلا کرو, 3 بار دونوں ہاتھ یہاں سے لے کے انگلی سے لے کے یہاں تک کوہنی تک دھلو, اس کے بعد کان اور گردن سب ملا کے مسا کر لو, پیر دھل لیا کرو. بولیے واٹس یور نیم مسٹر عباس بھائی؟ مانتے ہم لوگ؟ بھائی یار ابھی تک تو چھٹے امام تک تو یہ تھا, یہ نیا بالکل امام ہے. لیکن وہاں وہی ہے, محبت اسی کا نا, اپنے آپ کو حوالے کر دو. انہوں نے جو فرما دیا فرما دیا. انہوں نے امام کا حکم ہے ویسے ہی شروع کر دیا وضو. ادھر ان کی شکایت پہ شکایت, شکایت پہ شکایت, شکایت پہ شکایت. جو ہماری قوم کے پولیٹیشینس ہیں, اگر ان تک آپ پہنچ سکے, میرے روابط کوئی خاص نہیں ہے, ان کو یہ بات بتائیے کہ تم اگر قوم کے کام آؤ گے نا, اہل بیت تمہارا ساتھ دیں گے. صلوات. اور یہ بات میں کہیں پڑھ رہا تھا, مجلس کے بعد کوئی IAS تھے, انہوں نے باقاعدہ جو ہے کہا کہ بالکل صحیح کہا مولانا آپ نے, اپنا سنایا کہ میں نے ایک جو ہے وہ بندے کا کام کیا, مجھ کو پھنسنا چاہیے تھا مگر معجزاتی طور پر میں نکل گیا اس کیس سے. تو آپ کر کے دیکھیے, قوم کے کام آ کے دیکھیے, وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بچائیں گے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, سن لیجیے, توقیع میں فرمایا ہے مرحوم سید ابو الحسن اصفہانی سے, جو امام نے, ہمارے امام نے, رخص نفسک للناس, اپنے کو پبلک کے لیے آسان بنا دو. وجلس فی الدہلیز, گھر کے سامنے بیٹھا کرو, یعنی پبلک کو ملنے میں تم سے دشواری نہ ہو. امام زمانہ نے وعدہ کیا, نحن ننصرک, ہم پرماننٹ تمہاری مدد کرتے رہیں گے, لیکن شرط یہ کہ ان کی مدد چاہتے ہو, ان کے والوں کی مدد کرو. صلوات بر محمد. اور فرما رہے ہیں میرے تو دماغ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, جیت گئے الیکشن, پردھانی کا تھا گاؤں کا, وہ آیا کر لگا پردھان جی وہاں والا جو ہے تھوڑا سا بنجر ہے, پٹا کر دیجیے, گھر بنا لوں. انہوں نے کہا مجلس کا تبرک ہے کیا؟ گیا وہ دن, آیا یہ دن, 40 سال ہو گیا, کبھی 2 ووٹ سے ہارتے ہیں, کبھی 5 ووٹ سے ہارتے ہیں. صلوات بر محمد. جی آپ آئیں کہاں؟ ایک اور صلوات بر محمد. تو اب شکایت پہ شکایت چل رہی ہے, اور یہ بیچارے ٹینشن میں. ایک دن کسی نے جو ہے وہ کوئی قاعدے سے شکایت کی, ہارون نے کہا یار بہت تو آزما چکے, کہیں پکڑا نہیں جاتا یہ. کا ایک چیز ہے, کیا نماز چیک کر لیجئے ان کی, سب کے سامنے نماز نہیں پڑھتے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. ہارون نے بلایا ان کو, باتیں ادھر کی ادھر کی, یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا. کہنے اب کہاں جاؤ گے؟ کھانا کھا لو تبھی جاؤ, اور پانی بھجواتا ہوں, وضو کرو, نماز پڑھو, میں بھی نماز پڑھ کے آتا ہوں, کھا کے تب جانا. اب بیچارے علی بھائی کو تو کچھ پتہ نہیں, اور ہارون بجائے جانے کے کہیں کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہے, نماز کی نوبت ہی نہیں آئی. پہلے تو وضو ہی میں چیک ہو گئے بیچارے. کہتے ہیں کہ ابھی پورا وضو ختم بھی نہیں ہوا تھا, ہارون نکل آیا, آج کے بعد سے تمہاری شکایت کبھی قبول نہیں کروں گا. بات ختم ہو گئی. اب جیسے ہی یہ کیس ہوا, پیچھے سے امام کا خط آیا, جو خطرہ تھا ٹل گیا ہے, اب جیسے وضو کرتے تھے ویسے کیا کرو. صلوات. اور فرمایا کہنے کا مطلب یہ کہ تم وہ وعدہ کرتے ہیں ہم مدد کریں گے, اتنا آدمی نزدیک ہے امام سے, اور اس طرح امام نے بچایا ہے نا. ذرا سا چوکے امام نے کہا چلے جائیے, تو آپ یہاں سے جائیے آپ. ایک آدمی تھا, اونٹ چرانے کا کام تھا, نام تھا اس کا ابراہیم. تو آپ وہ ای رکشے والے کی اوقات کیا ہے نا, ویسے اونٹ چرانے والا ابراہیم جمال, ان کو کوئی کام تھا, انہوں نے سوچا یار ابھی تو اپنا آدمی ہے بغداد میں, علی بھائی سے ملتے ہیں. علی بھائی کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا, ملے ہی نہیں. تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی لحاظ کرنا چاہیے کہ بیچارہ اس منزل پر ہے, تو اس کی بھی اپنی کچھ مجبوریاں ہوں گی, بہت جلدی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. قوم کی ذمہ داری ہے کہ ناراض نہ ہو, ہمارے نیتا کی ذمہ داری ہے کہ قوم کا خیال رکھے. صلوات بر محمد. دونوں کی ذمہ داری ہے. ہم لوگ بہت جلدی دب جاتے ہیں.
تو اب وہ نہیں ملے جو بھی رہا ہو، واپس آئے، امام سے کچھ بات نکلی، انہوں نے نقل کر دیا ٹھیک ہے۔ یہ گئے صاحب حج وج کرنے کے لیے، کیا ہوا، لو امام سے مل لیں، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نکلا، کہیے، تو پہلے تو چونکے، بھائی پرائم منسٹر آیا اور اس سے جو ہے وہ آدمی کہہ رہا کہیے، آئیے ہونا چاہیے تھا نا، کرے بھائی میں علی ہوں، کہا وہ جانتے ہیں آپ کو صاحب، پہچانتے ہیں، خیریت کیا، کیسے تشریف لایا، امام سے ملنے آئے اور کیسے آئے، حضرت نے فرمایا ہے کہ نہیں ملیں گے۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ اتنا ساتھ دینے والا امام، ایک چرواہے پر بے توجہی کی ہے، جناب آیت اللہ ہوش میں رہیے، جناب آئیس ہوش میں رہیے، جناب منسٹر ہوش میں رہیے، اگر امام ناراض ہو گئے نا تو دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ اور امام خوش ہوتے ہیں کب؟ جب ان کے چاہنے والے کمزوروں پر نظر رکھو، غریبوں پر نظر رکھو، بہت گڑ گڑائے، روئے، فریاد کی، تو امام کا مقصد تو بھی جان بوجھ کے نہیں کیا بیچارے، تب بس ایک توجہ دلانی تھا، جب بلا لو مولا غلطی کا، وہ گیا تھا ابراہیم، کیوں نہیں ملے آپ اس سے؟ چرواہا ہے اس لیے، غریب آدمی ہے اس لیے، ای رکشا چلاتا ہے اس لیے، وسیقہ اسکول میں معمولی سا ٹیچر ہے، مجلس وجلس پڑھتا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، آپ آئیے سے بڑے آدمی ہو گئے آپ، مولا غلطی ہو گئی، کہ مجھ سے کہنے سے تھوڑی کوئی فائدہ ہے، یہ ہے اصل جی۔ تب کہ جب تک ابراہیم معاف نہیں کریں گے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ مولا وہ تو کوفے کا رہنے والا ہے، اور یہاں سے ہم جائیں کیسے؟ ہم آپ خوش ہو جائیے، جو کرنا ہوگا ہم کریں گے، محبت اس کا نام ہے، عشق اس کا نام ہے، میرے مولا تم خوش رہو، میرے آقا تم خوش رہو، جو کہو گے ہم کریں گے، کہ تم تیار ہو ہم تیار ہیں، چلے جاؤ بقیع قبرستان، وہاں ایک اونٹ ملے گا، اس پر بیٹھ جاؤ، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، وہ سب اس کے اندر جو ہے فیڈ ہے، یو پی ایس وغیرہ، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جی پی ایس وغیرہ لگا ہوا ہے اس اونٹ کے اندر، لوکیشن جو ہے فیڈڈ ہے، تم بیٹھ جاؤ، لے جائے گا۔ سیدھے وہ اونٹ لے کے آیا چرواہے کے گھر، پرائم منسٹر صاحب اترے، دروازہ کھٹکھٹایا، ارے خیریت، کہ خیریت ہوتی تو آتے، مجھے معاف کر دو، ارے صاحب کوئی بات نہیں، ایسے تو کہے گا نا آدمی، نہیں معاف کر دو، کہا ٹھیک ہے صاحب معاف کیا، کہا ایسے نہیں، کہ پھر کہ جو تم کو احساس ذلت ہوا، جو تم کو توہین کا احساس ہوا، وہ مجھ کو ہونا چاہیے، تو کہ میں اپنا یہ رخسار رکھتا ہوں زمین کے اوپر، اپنا پیر میرے گالوں پہ رکھ دو، تب میں سمجھوں گا کہ تم نے معاف کیا ہے۔ نہیں تیار ہو رہے تھے ابراہیم، اتنی بڑی شخصیت، امام کے صحابی، دنیاوی منصب بھی، ارے نہیں صاحب، کہا نہ کرنا پڑے گا۔ ابراہیم نے رکھا اپنا پیر، وہاں سے واپس آئے، امام نے کہا ٹھیک ہے جائیے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا نسخہ، اگر پورے دین کی اساس اور بنیاد محبت اہل بیت پر ہے، اہل بیت اپنی محبت کب ایکسپٹ کریں گے؟ جب ان کے چاہنے والوں پر تمہاری، بولیے، توجہ ہو، بس دو جملے مصائب کے اور ختم ہو۔ یہ تو درس دیا ہے اہل بیت نے ہم کو، امامہ قبا سوٹڈ بوٹڈ کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ ناراض ہو گئے، اگر وہ خوش نہیں ہوئے تو پھر بیکار ہے ہمارے لیے۔ پالنے والے تجھے واسطہ ہے انہی ذوات مقدسہ کا، ہم کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اہل بیت جیسا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما۔ یہی مقصد تھا امام کا۔ فرماتے ہیں انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، تاکہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاؤں
برائیوں سے روکوں، اور اس مقصد کے تحت یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ کربلا آ گئے۔ کون ہے دنیا میں جس کو اپنے جوان سے محبت نہیں ہوتی؟ کون ہے دنیا میں؟ وہ بھی ایسا بیٹا کہ چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے۔ 32 سال کا بھائی سب قربان کر دیا اسی مقصد کے تحت۔ اور ایک وقت وہ آ گیا کہ جب میرا مولا تنہا ہے، میرا مولا اکیلا ہے، اب کوئی نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے فنظر یمینا و شمالا، امام نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا۔ اسی طرف تو مرحوم میر انیس اعلی اللہ مقامہ نے بھی فرمایا ہے، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ آئے در خیمہ پر زینب خدا حافظ، اے رقیہ اور باب خدا حافظ۔ روایت کہتی آئیں دونوں باہیں امام کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں۔ بھیا اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں میں نہ جانے دوں گی، سمجھ گئے؟ فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، بھائی نے بہن کے دل کی طرف اشارہ کیا۔ نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی۔ جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ۔ بہت سے مناظر ہیں جس میں سے ایک منظر اور بس ختم و دعا۔ کہتے ہیں زینب میں چاہتا ہوں اپنے بیٹے سے رخصت ہو لوں، اپنے فرزند سے رخصت ہو لوں۔ مرحوم علی نقی فیض الاسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہیں، پیچھے پیچھے امام حسین آئے۔ اس خیمے میں جو مخصوص تھا امام سجاد علیہ السلام سے، غشی تو نہیں کہہ سکتے لیکن تقریباً ویسے ہی کیفیت تھی، پڑے ہوئے ہیں۔ نقاہت کا عالم یہ ہے۔ بی بی نے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو باپ آیا ہے، رخصت آخر کو آیا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول دی۔ اتنی نقاہت ہے، امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ امام سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ باپ کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ اٹھنا چاہا مگر نقاہت کا عالم یہ تھا، نہیں اٹھ پائے، رخ کیا جناب زینب کی طرف۔ فرماتے ہیں پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں۔ جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے، غور سے باپ کو دیکھا۔ کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ کیا ہوا بابا؟ جنگ۔ ایک ایک کو پوچھتے رہے اور امام ایک ایک کا جواب دیتے رہے، مارے گئے مارے گئے۔ میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ جیسے امام کو اپنے بیمار فرزند پہ ترس آ گیا ہو۔ کب تک یہ پوچھتے رہیں گے اور کب تک میں بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے؟ شاید سوالات کے سلسلے کو یہ کہہ کے امام بند کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا۔ وہ امام جو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، رخ کیا جناب زینب کی طرف۔ فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے، پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے۔ میرے لال عصا کیا کرو گے؟ میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی ہیں، میرا باپ اکیلا ہے، عصا پہ تکیہ کروں گا، نیزے سے بابا کی طرف سے دفاع کروں گا۔ بھائی امام تڑپ گئے، بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ، تمہیں کوفے جانا ہے، تمہیں شام جانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحومہ کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل
وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم تنویر مشتاق بنت مشتاق حسین مرحومہ کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.